عام آدمی پہ کتنا اثر پڑا ہے اور مزید کتنا پڑے گا، تو یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی خوفناک اثرات پڑیں گے۔ اور جس طرح حسن عسکری صاحب نے فرمایا کہ ترقیاتی بجٹ جو تقریباً 700 ارب سے زیادہ کا یہ تخمینہ لگا رہے ہیں، تو آپ کی آمدن کہیں سے رہی ہے؟ آپ یہ آمدن، یہ پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی خسارے کے بجٹ دیکھے ہیں اور سالوں سے جو میرے سینئر ہے مجھ سے، تو انہوں نے بہت زیادہ ان کا تجربہ ہے، لیکن ہم نے بحیثیت رپورٹر اور بحیثیت صحافی جو بھی بجٹ اس سے پہلے دیکھیں تو کئی بجٹ خسارے کے بجٹ ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن وہ خسارہ عموماً 20%، 15%، 10% یا میکسیمم 30% کے کچھ خسارے کے بجٹ جو مجھے یاد آ رہے ہیں وہ پیش ہوئی ہیں وفاقی۔ IMF کے ساتھ مذاکرات بلا شبہ چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک گرین سگنل نہیں ان کو ملا ہے، اور مجھے شوکت ترین صاحب کے اس بات سے بالکل اتفاق ہے جو آج انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں فرمائی کہ IMF کے ساتھ پاکستان کو اپنے معاملات ختمی شکل میں لے جانے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جب آپ کے پاس آمدن بھی نہیں ہے، آپ جن کی طرف دیکھ رہے تھے، چین، سعودی عرب، ترکی اور اس قسم کے باقی جو آپ کے ذرائع تھے، اور آپ سوچ رہے تھے کہ وہاں سے شاید کوئی فوری طور پر ریلیف مل جائے، تو آپ کو نہیں مل پا رہی۔ آپ جو 95 ارب سے زیادہ کا جو بجٹ پیش کر رہے ہیں، اس میں ترقیاتی اخراجات آپ کہاں سے پورے کریں گے؟ جو رننگ ایکسپینڈیچرز ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اس میں جو آپ دفاع کو جو پیسے دے رہے ہیں 1600 ارب کے لگ بھگ، وہ پیسے نکال دے۔ آپ کے جو باقی ضروری اخراجات ہے، پینشن کے مد میں جو بڑا ایک بل جاتا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ میں جو تفاوت ہے، اس میں جو ڈیفیسٹ ہے، اس کو آپ کس طرح پورا کریں گے؟ تو یقینی طور پر میں یہی کہوں گا کہ آنے والے جو دور ہے نہ صرف حکومت کے لیے مشکل ترین ہے، بلکہ عوام جو ہے وہ انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہوگی۔ یعنی صورتحال گھمبیر ہے۔ ہم مدد کے لیے جن ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ سب ممالک IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ابھی تک فائنل نہیں ہے۔ ویسے تو مفتاح اسماعیل صاحب کافی پر امید ہیں کہ ہمیں یہ قسط مل جائے گی،